بہت سارے ایسے بچے ہیں جو درس نظامی کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ دنیاوی تعلیم بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بعض کالجز، اس کے بعد یونیورسٹیز وغیرہ، اگر درس نظامی مکمل بھی ہو جاتا ہے تو ان کی یونیورسٹیز وغیرہ چل رہی ہوتی ہے، تو وہاں پہ بس اوقات ان کی اس طرح کی ڈریسنگ وغیرہ نہیں ہوتی ہے جس طرح ایک مدنی کی ہونی چاہیے، اور اگر ان سے کہا جائے کہ آپ اس طرح مطلب ڈریسنگ وغیرہ کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جس طرح اگر لبرل کو سمجھانا ہے، اسلام کے قریب لانا ہے، تو ان کے انداز میں بات کرنی ہوگی، ان کے انداز سے ان کو متاثر کرنا ہوگا، تبھی وہ ہمارے قریب آئیں گے۔ ورنہ اگر ہم اس طرح کے حلیہ یا اس طرح گیٹ اپ لے کے جائیں گے ان کے پاس، یا مولوی بن کے جائیں گے، تو وہ دیکھ کے ہمیں جو ہے نا مطلب راستہ بدل لیں گے، اس طرح کے ان کے الفاظ ہوتے ہیں۔ تو ایسی سوچ رکھنا کیسا؟ اب یہ تو ذرا اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، اگر یہ میں نے سوچا ہوتا نا تو شاید ہم سب مل کے بیٹھے نہ ہوتے۔ اور اتنے سارے تو مل رہے ہیں، اور انہیں پر کام کریں تو عمر تمام ہو جائے۔ تو بے شمار ماڈرن، بلکہ یہ سمجھو کہ کوئی ماں کے پیٹ سے تھوڑی داڑیاں اور امامے لے کر نکلے۔ تقریباً آپ کو جو مبلغین ہیں تو ایک سے ایک اس میں ملیں گے آپ کو کہ جو مطلب ان کے کردار اچھے بھی نہیں ہوتے لیکن یہ کہ آخر کار وہ قریب آئے اور آپ کے سامنے ان کا رنگ ہے۔ تو یوں اگر اپنے سوچ بنائیں گے کہ ماڈرن کو لینے کے لیے ہم ماڈرن بن جائیں، تو یہ تو پھر ہم نے تو پہلے ہی مطلب اپنا تو کر دیا نا حساب کتاب پورا۔ وہ تشریف لائیں یا نہ لائیں ہمارے ساتھ، یہ نفس کی ہلا بازیاں مجھے تو لگتی ہیں۔ داڑھی واجب ہے، تو اب یہ کہ کسی کو امر بالمعروف کرنا جنرل مطلب وہ فرض ہونا وہ اپنی جگہ پر ہے، اس کی اپنی شرائط ہے۔ جیسے کسی کا کوئی غلطی کر رہا ہے، شرعی غلطی، گناہ کر رہا ہے، اس کو سمجھائیں گے تو وہ مان جائے گا، تب تو فرض ہو جائے گا کہ اس کو ہم منع کریں، ورنہ گناہ گار ہوں تو اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ ماڈرن ہونا بھی ضروری نہیں ہے، نہ داڑھی والا ہونا ضروری ہے۔ شیوڈ جو ہے بالفرض اس نے بھی کسی کی شرعی غلطی دیکھی، گناہ دیکھا، اور اس کا ظن غالب ہے کہ میں بولوں تو مان جائے گا، تو اس پر بھی واجب ہو جائے گا۔ ہے واجب بولتے لیکن ہے ویسے فرض ہے، یہ تو یہ فرض ہو جائے گا اس پر کہ اس کو یہ اس گناہ سے باز رکھے، سمجھائے اس کو۔ تو اب اس کے لیے باقی اب مستحب امر بالمعروف، تو اب ہم ایک ماڈرن کو قریب کرنے کے لیے ہم خود ماڈرن بن جائیں اور بہت سارے مستحبات ہمارے چھوٹ جائیں، اور اگر داڑھی ہی چھوٹی کر دی تو خدا نہ خواستہ تو واجب بھی ترک کیا اور مسئلہ ہو گیا۔ مذہبی گیٹ اپ دیکھ کر بھی فائدہ ہوتا ہے، لوگ قریب آتے ہیں عام طور پہ کردار کی وجہ سے۔ داڑھی، امامہ اگر ہے، زلفیں ہیں، لباس سنت و ورا ہے، آپ کچھ بھی نہیں بولیں گے نا، اگر اندر سے آپ واقعی نیک طبیعت ہیں تو اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں آپ کی کشش پیدا کرے گا، لوگ آپ کے قریب آئیں گے اور آپ سے سننا پسند کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک بنائے۔ ایک بار میں کہیں تھا، شامیانہ تھا، کافی لوگ جمع تھے، اس میں مذہبی لوگ بھی تھے، دعوت تھی ہوئی، تو وہاں وہی باتیں چیتے کہوں کا زور جیسا ہوتا ہے یہ ہو رہا تھا۔ میں غالباً اکیلا تھا، میں بھی ایک جگہ بیٹھا تھا ٹیبل کرسی پہ، تو ایک آدمی آئے، شیوٹ تھا، اس نے مجھے سلام کیا اور بولا کہ میں کپڑا مارکیٹ پہ میری کپڑے کی دکان ہے۔ کپڑے کی دکان، کپڑا مارکیٹ میں ہو نا کسی کی، تو یہ سمجھو کروڑوں پتی آدمی ہے، پارٹی ہے۔ خیر بولا میں نے دیکھا کہ یہ سب لوگ زور شور سے لگے ہوئے ہیں اور آپ سنجیدہ بیٹھے ہیں، تو میں نے چلو مولانا کو میں کمپنی دیتا ہوں۔ اب یوں کر کے میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ تو اس طرح کی بھی طبیعتیں ہوتی ہیں کہ یعنی وہ شور کرنے والوں سے متاثر نہیں ہو رہا تھا، میں چپ چاپ بیٹھا تھا، اور میرے ساتھ کوئی تھا نہیں، ورنہ شاید میں آزمائش میں پڑ جاتا کہ میں بھی ظاہر بات چیت کرتا۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ لوگ پسند کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سارے ناپسند کرتے ہوں۔ ایک بار میرے پاس ایک تاجر آیا تھا جوڑیا بازار کا، شہید مسجد
کھارا در میں. اس نے تو وہ مجھے بات چیت کرتے ہوئے چھوٹ میں کہا کہ یہ کیا ہے کہ یہ مولانا لوگ جو ہیں ہم لوگوں کی طرح ہا 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 کر کے ہنستے ہیں. بہت پرانی بات بتا رہا ہوں. یہ دنوں شہید مسیح تھا آپ کی, تو شاید ہی کوئی پیدا ہوا ہوگا آپ میں سے. تو یہ ایسا سبق کو سکھایا اس نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تم کیا لگاتے ہو, یعنی کہ مجھے سمجھ میں آئی کہ یار لوگ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگوں کو. یعنی خود بھلے ہوتا ہے ہم آ کرتے ہیں, مولانا کیوں کرے؟ مولانا کو یہ سفید چادر پر داغ دور سے نظر آتا ہے. تو یہ آپ کے لیے بھی اس میں سیکھنے کی بات ہے کہ محتاط رہنا ہے. آپ سفید چادر ہیں, آپ کی داڑھی ہے, سر پہ امامہ چلو اگر نہیں بھی ہے تب بھی آپ کی داڑھی تو امامہ اتر جاتا ہے بدقسمتی سے ایک تعداد کا. تو چلو آج سے یہ نیت ہو جائے, اللہ کرے کہ امامہ سجا رہے گا انشاءاللہ. جن کا سجا نہیں رہتا تو بہرحال مذہبی تو پھر بھی لگتے ہیں. داڑھی اگر ہے پوری, ٹوپی ہے, ننگے سر ہوں گے تب بھی مذہبی تو لگیں گے. ہاں بالکل ہی پینٹ شرٹ ٹائی وغیرہ لگا لی, داڑھی پوری ہے تو ہو سکتا ہے کہ مذہبی نہ لگیں. اس حلیے میں بھی لوگ ہوتے ہیں. تاہم یہ کہ ہمیں اپنا انداز نہیں چھوڑنا چاہیے, کسی کے پیچھے اپنے آپ کو داؤ پہ نہیں لگانا چاہیے. کوشش کرتے ہیں ہم پر کون سا واجب ہے کہ ہم ماڈرنوں کو ماڈرن بن کے کھینچ کے لے آئیں. ہم جتنا ہم سے ہو سکتا ہے لانا, یہ ثواب کے لیے شرط نہیں ہے. بیان جو ہم نے کیا, ان کو نیکی کی دعوت دی, نماز کا کہا, اجتماع کی دعوت دی, مدنی قافلے میں سفر کو کہا, اور وہ نہیں مانا. ہمارا بولنا یہ تو ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بنا. یہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی اصلاح کر لینے کہ وہ اس کی اصلاح ہو جائے, اصلاح کر دو, یہ ان پر بھی فرض نہیں ہوا. انبیاء کرام کا بھی وما علینا الا البلاغ, یہ تو غالباً ان مبلغین کا ہے قول, وما علینا الا البلاغ المبین. 3 مبلغین تھے, عیسیٰ علیہ السلام کے 3 مبلغین. تو انہوں نے وہ تبلیغ کی, کسی کو نیکی کی دعوت دی, اور پھر یہ بولا کہ وما علینا الا البلاغ المبین. ہمارا کام تھا کہ آپ کو کھول کر ہم بیان کر دیں. ہم اصلاح کرنا, دلوں کو پھیرنا ہمارا کام نہیں. انبیاء کرام کے تعلق سے بھی آئے تھے اسی طرح کی, رسول پر صرف پہنچانا ہے, رسول صرف پہنچا دے. یعنی یہ نہیں کہ اس پر یہ شرط نہیں ہے کہ اس کو مطلب غیر مسلم کتنے ہوتے تھے جو نبیوں کو جھٹلاتے تھے, ان کی تبلیغ ہوتی تھی, یہ مانتے نہیں تھے بلکہ دشمن ہو جاتے تھے. تو یہ اس کا مطلب نعوذ باللہ کیا نہیں. انہوں نے, ہر نبی نے, ہر رسول نے اپنا جو فرض منصبی تھا یہ 100% پورا کیا. کوئی بھی انہوں نے کمزوری نہیں چھوڑی.